السلام علیکم سامعین و ناظرین، آج ہم اردو کلاسیکی شاعری اور شعرا کے بارے میں پڑھیں گے، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم آبرو کے حالات زندگی اور ان کی شاعری کے بارے میں پڑھیں گے۔ پروفیسر محمد حسین نے اپنی کتاب دیوان آبرو کے مقدمہ میں لکھا ہے کہ آبرو کے حالات زندگی کے بارے میں تفصیلی معلومات حاصل نہیں ہیں، بس اتنا معلوم ہے کہ ان کا نام نجم الدین اور عرف شاہ مبارک تھا اور تخلص ان کا جو ہے آبرو تھا۔ مشہور صوفی بزرگ محمد غوث گوالیاری کے پوتے تھے اور اس واسطے سے مشہور فارسی داں اور عالم خان آرزو کے رشتہ دار اور شاگرد بھی تھے۔ آبرو 1683 عیسوی میں گوالیار میں پیدا ہوئے اور جوانی میں 1706 عیسوی کے آس پاس جو ہے دہلی آ کر شاہی ملازمت سے وابستہ ہو گئے۔ اس ملازمت کے سلسلے میں کچھ عرصہ فتح علی گردیزی صاحب تذکرہ گردیزی کے والد کے معیت یعنی کہ گردیزی کے والد کے ساتھ میں نارنول میں بھی رہے۔ اس کے بعد وہ دہلی آ گئے۔ آبرو نے ملازمت کے دوران عزت اور دولت دونوں حاصل کی اور ان کا شمار خوشحال لوگوں میں ہوتا تھا۔ ایک آنکھ سے معذور تھے، داڑھی لمبی تھی اور ہاتھ میں عصا لے کر چلتے تھے۔ آخری عمر میں درویش اور قلندر مشہور تھے۔ ہم اثر شاعروں میں مظہر جانے جانا اور بے نوا سے ان کی نوک جھونک چلتی رہتی تھی۔ ان کے مخالفین عموماً جو ہے ان کی شاعری کی بجائے ان کی آنکھ کی خرابی کو تمسخر کا نشانہ بناتے تھے، یعنی کہ جو ہے مظہر جانے جانا اور بے نوا سے ان کی جو ہے نوک جھونک چلتی رہتی تھی، لیکن شاعری کے بجائے جو ہے مخالف شاعری کے خلاف ہونے کے بجائے ان کے آنکھ کی خرابی پر جو ہے مذاق اڑایا کرتے تھے۔ آبرو کا انتقال 1733 عیسوی میں دہلی میں ہوا اور ان کی قبر بھی دہلی میں بنی ہے۔ آبرو کا مقام شمالی ہند کے شاعروں میں بلند ہے۔ وہ شمالی ہند کے پہلے صاحب دیوان شاعر ہیں۔ شمالی ہند میں اردو شاعری کو رواج دینے اور اس کی ترویج میں آبرو کا نام اولیت کا حامل ہے، کیونکہ اس عہد میں کئی شعراء تھے جو اکثر فارسی میں ہی شعر کہتے تھے، لیکن کبھی کبھی لطف زبان کی تبدیلی کے لیے ریختہ میں بھی اشعار کہہ لیتے تھے، یعنی کہ زبان کی لطف یعنی کہ مزہ کے لیے جو ہے کبھی کبھی ریختہ میں شاعری کہہ کر مزہ لیتے تھے۔ ایسے دور میں آبرو نے اپنے اظہار کے لیے ریختہ کو وسیلہ بنایا، یعنی کہ اس دور میں فارسی پر جو ہے شعر و شاعری کرتے تھے، لیکن اس دور میں جو ہے آبرو نے ریختہ پر شعر و شاعری کرنے کا وسیلہ بنایا۔ اس زبان میں جو ہے ایسے مضامین کو شعری پیکر میں ڈھالا گیا کہ یقین ہونے لگا کہ یقیناً اس زبان میں بھی شعر کہے جا سکتے ہیں، یعنی کہ اس زبان میں شعری پیکر کو ڈھالنے کے بعد یقین ہونے لگا کہ اردو یا ریختہ میں ہم شعری کہہ سکتے ہیں اور لوگوں کو پسند آئے گا، یہ انہیں بھروسہ اور یقین ہونے لگا۔ یہ زبان بھی متحمل ہے شعری لطافتوں کی، اسی لیے دیگر شعراء بھی اس جانب متوجہ ہوئے۔ آبرو کو اپنے دور کا مسلم الثبوت شاعر تسلیم کیا گیا ہے، حالانکہ اس حوالے سے کچھ دیگر رائے بھی ملتی ہے۔ کچھ لوگ فائز کو اولیت کو تسلیم کرتے ہیں اور کچھ نہیں۔ اس سلسلے میں محمد حسین آزاد نے لکھا ہے کہ اس بحث سے یہ نتیجہ نکالنا غلط نہ ہوگا کہ فائز کی موجودہ کلیات جو نظر ثانی کے بعد مرتب ہوئی، شمالی ہند میں اردو کا پہلا دیوان قرار دینے کے لیے ہمارے پاس قطعی مستحکم دلائل موجود نہیں۔ فائز کے بعد اولیت کا استحقاق آبرو اور حاتم کو ملتا ہے۔ حاتم کا دیوان دستیاب نہیں، صرف جو ہے نظر ثانی کے بعد مرتب کیا گیا دیوان زیادہ ملتا ہے۔ اس صورت میں آبرو کا دیوان یقیناً شمالی ہند میں اردو کا پہلا مستند دیوان ہے۔ فائز کا جو دیوان ہے لیکن وہ جو ہے فارسی میں رواج تھا، لیکن اردو کی اگر بات کی جائے تو شمالی ہند میں سب سے پہلا جو ہے آبرو کا ہی دیوان کے پکا پختہ ثبوت ہے۔
बहरकैफ आज की अदबी तारीख की किताबों में आबरू को ही अव्वलियत दी जाती है। इसकी वजह यह भी है कि उस ओहद के शौरा सिक्के राजुल वक्त के तहत फ़ारसी को भी शेरी इजहार का ज़रिया बनाया, लेकिन आबरू ने ओहद के मिजाज व आहंग को इस ज़बान में ही पेश किया और इस खूबसूरती से पेश किया कि खासो आम में मकबूलियत हासिल हुई। उनके मज़ाबिन शेर में फ़ारसी की पैरवी मिलती है। इश्किया जज्बात की तर्जमानी के अलावा बेसबाती दुनिया, शिकायत, यारो आसना, अदम फना, कोताही, उम्र, बादे व जाम वगैरह के मज़ामिन उन्होंने फ़ारसी ही से मुस्तार लिए हैं। आबरू की शायरी का अगर जायज़ा लें तो अंदाज़ा होता है कि उनके यहाँ हर तरह के मज़ामीन मिल जाते हैं। आबरू की गज़ल का आहंग नशातिया है। यहाँ गोई में उनका मर्तबा जो है बुलंद है। सिनातों के इस्तेमाल पर भी उन्हें कुदरत थी, लेकिन बयान की सादगी और सलासत के हुस्न को कायम रखने का फ़न भी उन्हें आता था। जैसे उनका एक शेर देखें, दिल जले तब आशिकी का भेद रोशन हो, तुझे जला करके उजाला कर दिया तो क्या हो। उन्हें कुछ नहीं मालूम होता किस सबब हम पर करम फरमा के फिर क्यों इस कदर बेजार होते हैं। एक और शेर है, फिरते थे दस्त दस्त दवाने किधर गए, फिरते थे दस्त दस्त दवाने किधर गए, व आशिकी के हाय ज़माने किधर गए। नाज़नी जब खिराम करते हैं तब क़यामत का काम करते हैं। डॉक्टर सलीम अख्तर उर्दू अदब की मुख्तसर तारीख़ में लिखते हैं, जब आबरू सादा अंदाज़े बयां इख्तियार करते हैं तो मीर की फ़ज़ाई तख्लीक के आसपास महसूस होते हैं। आबरू के यहाँ मकामियत का रंग भी गहरा है। उनके गज़ल में हिंदुस्तानी तहज़ीब, रसूमात और त्योहारों, देवमालाई किरदारों से जिस फ़िज़ा की तश्कील होती है, उसके सरे दक्कनी शायरी से जा मिलती है, जो हिंदी और फ़ारसी लफ्ज़ियात और इस्माए सफ़ात को हम आमेज़ करके मुश्तरके तहज़ीब के तसव्वुर की तौसीक़ करती है। इसके अलावा अहम गोई के अशार भी उनके यहाँ खूब मौजूद। इस सिनात का सबसे बड़ा शायर आबरू है। आबरू की अहम गोई की एक मिसाल ये है, शेर देखें, कि हुए हैं अहले ज़र ख्वाहाने दौलत ख्वाबे गफलत, हुए हैं अहले ज़र ख्वाहाने दौलत ख्वाबे गफलत में, जिसे सोना हो यारो फर्श पे मखमल के कहे सो जा। कौल आबरू का था कि ना जाऊंगा उस गली, कौल आबरू का था कि ना जाऊंगा उस गली, हो करके बेकरार देखो आज फिर गया। जलता है अब तलक तेरी जुल्फों के रश्क से, जलता है अब तलक तेरी जुल्फों के रश्क से, हर चंद हो गया है चमन का चिराग गुल। अफसोस है कि बख्त हमारा उलट गया, अफसोस है कि बख्त हमारा उलट गया, आता तो था पे देख के हमको पलट गया। मजमूई तौर पर शाह मुबारक आबरू का कलाम फ़िक्री और फ़नी एतबार से क्लासिकी शायरी में अहमियत का हामिल है।